السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. حضرات، آج کی اس نشست میں مجھے آپ کے سامنے کچھ دیر گفتگو کرنے کے لیے عنوان دیا گیا ہے. عنوان آپ نے سنا اور پڑھا ہے کہ ہدایت ایک عظیم ترین نعمت ہے. میں نے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے سورۃ الانعام کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بہت اہم بات بتائی. فرمایا کہ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. اللہ کا ارادہ جس بندے کو ہدایت دینے کا ہوتا ہے، اللہ جس بندے کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو اسلام کے لیے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، شرح صدر کر دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. اور جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، جس کے مقدر میں اللہ کی گمراہی لکھی ہے، تو اس کے سینے میں ایسی تنگی اللہ ڈال دیتا ہے کہ جیسی تنگی وہ شخص محسوس کرتا ہے جو آسمان میں چڑھے. آسمان میں چڑھنے والا شخص جیسے جیسے اوپر کی جانب ہوتا جائے گا، آکسیجن کی سطح کم ہوتی جائے گی، نتیجے میں سانس لینے میں سے بہت تکلیف سے جو وہ سانس لے گا، دم گھٹنے لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو حق اور ہدایت سے محروم رہتا ہے اس کے دل کی کیفیت، اس کے باطن کی کیفیت، اس کے اندروں کی کیفیت ویسی رہتی ہے کہ دم گھٹ رہا ہو، سینہ تنگ ہو رہا ہو. اور یہ حقیقت میں باطن کی نجاست ہے، باطن کی گندگی ہے. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. کہا جو ایمان نہیں لاتے اللہ ان کے دلوں پر ایسی ہی گندگی ڈال دیتا ہے کہ جس گندگی کے بعد ان کے سینے، ان کے دل ایسے تنگ ہو جاتے ہیں جیسا کہ اس شخص کا سینہ تنگ ہوتا ہے جو آسمان کی جانب پرواز کر رہا ہو. بھائیو دیکھیے، آج کا ہمارا جو عنوان ہے ہدایت ایک عظیم ترین نعمت ہے. اس دنیا میں مجھے اور آپ کو یا یوں کہیے کہ انسانوں کو اللہ کی جانب سے بے شمار نعمتیں ملی، بے شمار نعمتیں، انگنت لا تعداد نعمتیں اتنی ہیں کہ خود قرآن کے الفاظ میں ہم انہیں گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
لیکن یہ بات ہے کہ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، سب سے عظیم نعمت وہ ہے حق اور ہدایت کی نعمت، سچائی کی نعمت، عقیدہ توحید کی نعمت، دین حق کی نعمت۔ دنیا میں حق اور ہدایت سے بڑی کوئی اور نعمت ہو نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ دیکھیے، ایک انسان ہے، اس کو حق کی نعمت نہیں ملی، ہدایت کی نعمت نہیں ملی، باقی دنیا کی ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس عہدہ و منصب ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، اس کے پاس بیوی بچے ہیں، اس کے تعلقات بڑے وسیع ہیں، معاشرے میں اور سوسائٹی میں اس کی بڑی عزت ہے، بڑی شہرت ہے، سب کچھ۔ حق اور ہدایت کے سوا اس دنیا کی جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں سب ملی ہوئی ہیں، اور ایک اللہ کا بندہ وہ ہے کہ جسے صرف حق کی نعمت ملی ہے، ہدایت کی نعمت ملی ہے، باقی اور نعمتوں سے محروم ہے۔ وہ حق پر ہے، سچائی پر ہے، دین حق کو پہ چلتا ہے وہ، لیکن صحت نہیں ہے، بیمار ہے، مال نہیں ہے، غریب ہے، شہرت نہیں ہے، گمنام ہے، کاروبار نہیں ہے، نادار ہے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں کہ یہ شخص جو دنیا والوں کی نظروں میں ہر قدم اور ہر چیز سے محروم ہے، شہرت سے محروم ہے، دولت سے محروم ہے، عزت سے محروم ہے، صحت سے محروم ہے، ہر چیز سے محروم ہے، لیکن حق اور ہدایت کی نعمت اسے ملی ہوئی ہے، یہ شخص ہزار بار قابل رشک ہے اس شخص کے مقابلے میں جس کے پاس دنیا جہاں کی نعمتیں ہیں مگر حق اور ہدایت سے محروم ہے۔ سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن حق اور ہدایت سے محروم ہے۔ اللہ کی قسم وہ قابل رشک نہیں، وہ اپنے بنگلوں کی وجہ سے اور وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے، اپنے دنیا میں پھیلے ہوئے بزنس کی وجہ سے، اپنے عہدے اور منصب کی وجہ سے، اپنی کرسی کی وجہ سے دنیا اسے لاکھ رشک کی نگاہوں سے دیکھے۔ صحیح معنوں میں تو رشک کے قابل یہ اللہ کا بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں مگر ہدایت اور حق۔ کیوں؟ دولت کا مزہ کتنے دن، شہرت کا مزہ کتنے دن، صحت کا مزہ کتنے دن، حق اور ہدایت کی نعمت کے علاوہ جتنی نعمتیں اس دنیا میں ہیں ان کی عمر کتنی ہے؟ میری دولت کی عمر کتنی ہے، میری صحت کی عمر کتنی ہے، میرے بزنس کی عمر کتنی ہے، میری شہرت کی عمر کتنی ہے، میری عزت کی عمر کتنی ہے؟ جتنی عمر میں لے کے آیا ہوں ان ساری نعمتوں کی عمر بھی اتنی ہی ہے، ان ساری نعمتوں کی عمر بھی اتنی ہے۔ 60 سال کا انسان، 60 سال کی عمر کا انسان، اس کی صحت کی نعمت کی عمر بھی 60 سال، فرض کرو اس کی دولت کی عمر بھی 60 سال، اس کی شہرت کی عمر بھی 60 سال، اس کی عزت کی عمر بھی 60 سال۔ یہ 60 سال کا مزہ ہے بس، لیکن آخرت میں چونکہ یہ اللہ کے دین، رب کی توحید، پیغام حق کو قبول کر کے نہیں گیا ہے، حق کو جھٹلانے والوں میں اس کا شمار رہا ہے، کل آخرت میں سوائے محرومی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید نے کئی ایک مقامات پہ اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ کل قیامت کے روز ایک مجرم جو نافرمان، کافر، سرکش، جس نے دنیا میں حق کو قبول نہیں کیا تھا، وہ کیا چاہے گا، کیا تمنا کرے گا؟ قرآن کے الفاظ میں يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه۔ يود المجرم، مجرم اس دن چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، کہ آج میں اپنے دوست کو، اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے قبیلے کو، اپنے کنبے کو، زمین کی ساری آبادی اگر میرا بس چلے، قیامت کے روز کا منظر قرآن کہہ رہا ہے، گمراہ انسان کہے گا میرا بس چلے
تو میں اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے اپنے بیوی بچے کنبہ قبیلہ خاندان رشتہ داری زمین کے سارے لوگوں کو میری جان کا فدیہ بنا کر میں چھوٹ جاؤں تو بس. ہاں قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ. کافر چاہے گا اس دن جہنم سے بچنے کے لیے کہ کاش کے زمین کے خزانے اس وقت میرے پاس ہوتے, زمین کا سونا میرے پاس ہوتا, زمین کی دھاتیں میرے پاس ہوتی, زمین کے اندر پوشیدہ جتنے خزانے ہیں وہ خزانے آج اگر مجھے مل جاتے وہ خزانے دے کر میں اپنی آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑا دیتا. پتہ چلا میرے بھائیوں کہ اس کائنات میں سچائی حق ہدایت کی نعمت سے بڑی کوئی اور نعمت نہیں. اور سچ کہیں اگر آپ کو حق کی نعمت ملی ہوئی ہے, اگر آپ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں, دین کی نعمت ملی ہوئی ہے, عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہوئی ہے, اسلام پر اگر آپ کاربند ہیں, سمجھو کہ آپ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے, اللہ کا سلیکشن ہے. اگر آپ خبر پرستی کے اس دور میں, کفر و شرک کے اس دلدل میں پھنسی دنیا میں, توحید کی نعمت پہ اگر آپ قائم ہیں, بدعت و خرافات کے سیلاب میں اگر آپ سنتوں پر قائم ہیں, بد اخلاقی کے اس طوفان میں اگر آپ اخلاق پہ قائم ہیں, جھوٹ فریب دھوکہ دہی کے اس ماحول میں اگر آپ سچے ہیں, دیانتدار ہیں, امانتدار ہیں, سمجھ جاؤ کہ آپ اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا سلیکشن ہے. اللہ نے آپ کو چن لیا ہے. کیسے چن لیا؟ دنیا میں مذاہب بہت ہیں, دنیا میں ادیان بہت ہیں, مذاہب بہت ہیں. کتنے مذہب نہیں ہیں, کتنے مذہب نہیں دنیا میں. سوچو تو صحیح, اللہ اگر چاہتا کسی بھی مذہب میں پیدا کر سکتا تھا. سینکڑوں مذاہب ہیں, دنیا کا چھوڑو, ہمارے ملک ہندوستان میں سینکڑوں مذاہب ہیں, ذات پات وغیرہ سب میں اگر آپ جائیں گے صرف ہندوستان میں سینکڑوں مذاہب ہیں. دنیا میں ہزاروں مذاہب ہیں. اس میں اللہ کا کتنا بڑا احسان کہ ہمیں مسلم ماں باپ کو بغیر مسلمان گھرانے میں پیدا کرے. اللہ اکبر. یا ہمارے بعض وہ بھائی جو غیر مسلم ماں باپ کو پیدا ہوتے ہیں لیکن اللہ ان کے سینوں کو کھول دیتا ہے اسلام کے لیے, مسلمان ہو جاتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اور سارے مذاہب سے بچا کر اللہ ہمیں اسلام کی نعمت دے. اچھا, اسلام میں بھی بے شمار فرقے ہیں, سینکڑوں فرقے ہیں, سینکڑوں نظریات ہیں. یہ اس کا کتنا بڑا فضل ہے, اس کا کرم ہے کہ مذاہب عالم میں غلط مذاہب سے بچا کر مذہب اسلام کی ہدایت دے. اور پھر اسلام کے نام پر جتنے فرقے ہیں اس میں بھی رب العالمین جو سب سے سچا راستہ کتاب و سنت کا, اس کو ماننے کی توفیق عطا کرے. بتاؤ, یہ اللہ تعالیٰ کا سلیکشن نہیں تو یہ اللہ کا انتخاب ہے. میرے بھائیوں, ہدایت اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ شریعت کے الفاظ میں اگر ہم کہیں, دعا کے لیے ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں, دعا کے لیے ہمارے ہاتھ جب بھی اٹھیں, جب بھی ہم اپنے رب سے کوئی چیز مانگنا چاہیں, جب بھی ہمارے ہاتھ رب العالمین کے سامنے ہم دراز کریں, پھیلائیں, قرآن کہتا ہے تمہاری مرادیں بہت ہوں گی, تمہاری خواہشیں بہت ہوں گی, تمہاری تمنائیں بہت ہوں گی, تمہاری آرزویں بہت ہوں گی, مانگنے کی چیزیں دعا میں بہت ہوں گی, لیکن اے انسانوں یاد رکھو دعا میں سب سے زیادہ جو چیز مانگی جانی چاہیے وہ ہے ہدایت کا راستہ. ہماری دعاؤں میں سب سے زیادہ جو چیز رب سے مانگنا ہے وہ ہے حق اور ہدایت. سوچو تو صحیح, ہم نماز پڑھتے ہیں, 5 وقتہ نمازوں کی اگر ہم پابندی کریں سنن و نوافل کے ساتھ, کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ سنن و نوافل کی پابندی کے ساتھ اگر کہیں تو تقریباً 35 سے زائد رکعتیں ہم روزانہ پڑھتے ہیں, 35 سے زائد. اور ہر نماز کی ہر رکعت میں امام ہو کہ مقتدی, شریعت نے کہا سورہ فاتحہ پڑھنا تم پر لازم ہے, ضروری ہے. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب, جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نمازی نہیں, امام ہو کہ مقتدی, تنہا ہو کہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والا.
شخص ایک دن کی 35 سے زائد رکعتوں میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں جو چیز رب نے ہمیں سکھائی ہے، ایک چیز بندہ مانتا، اللہ کی حمد کرتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کی ثنا کرتا ہے، اللہ سے عہد و پیمان کرتا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا اس کی بزرگی برتری کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے پروردگارہ بس ایک چیز دے دے زندگی، ایک چیز دے دے پروردگارہ، کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ گویا مطلب یہ ہوا کہ دن میں کم از کم 35 سے 40 مرتبہ ہم اپنے رب سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوئے کہتے ہیں پروردگارہ صراط مستقیم پہ چلانا، صراط مستقیم پہ چلانا، اہدنا الصراط المستقیم۔ سوچو تو صحیح، آخر کتنی بڑی چیز ہوگی، ہدایت کتنی بڑی نعمت ہوگی، ہدایت کتنی بڑی دولت ہوگی کہ ہر دن ہر مسلمان کم از کم 35 سے 40 مرتبہ جو ہے ہدایت کی نعمت کو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ بھائیو یاد رکھو، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت یہ پیسوں سے خریدی نہیں جا سکتی، دولت سے خریدی نہیں جا سکتی۔ ہدایت میں بڑے باپ کا بیٹا ہوں تو مجھ تک چل کر نہیں آتی ہدایت۔ ہدایت ان کو ملتی ہے جن کے دلوں میں ہدایت کی سچی تڑپ ہو۔ بھکاری کے دل میں ہدایت کی تڑپ ہو، اللہ کی قسم اس کو ہدایت مل کے رہے گی، اور دنیا کا ارب پتی ہو، کروڑ پتی ہو، اور ہدایت سے بے نیاز ہو، کبھی ہدایت اس کی دہلیز تک نہیں آتی۔ آنا پڑے گا۔ کیسے کیسوں کو نہیں ملی، کیسے کیسوں کو نہیں ملی، پیغمبر زادہ کو نہیں ملی۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، جلیل القدر پیغمبر کا بیٹا ہے، جو اپنے پیغمبر باپ کی نظروں کے سامنے عذاب کا لقمہ بنتا ہے، طوفانی موجیں جو اس کو نگل جاتی ہیں، اور پیغمبر بے بس ہو کے دیکھتا ہے۔ پیغمبر کی بیوی کو نہیں ملی، نوح علیہ السلام کی بیوی کو نہیں ملی ہدایت، لوط علیہ السلام کی بیوی کو نہیں ملی ہدایت، ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو نہیں ملی ہدایت، بڑوں کے گھرانوں میں ہدایت نہیں ملی۔ کیا مطلب؟ ہدایت کا تعلق حسب اور نسب سے نہیں، خاندان سے نہیں، اس کا تعلق دل کی صفائی سے ہوتا ہے، دل کی تڑپ سے ہوتا ہے، دل کی لگن سے ہوتا ہے۔ دل میں ہدایت کی جتنی طلب ہو، دل میں ہدایت کی جتنی تڑپ ہو، وہ دوسرے معیاروں پر دنیا والوں کی نظروں میں جیسا بھی ہو، ہدایت اس کو مل کے رہتی ہے۔ ابو لہب کو ہدایت نہ ملی، سگا چچا، ابو طالب کو ہدایت نہ ملی، سگے چچا اللہ کے نبی کے، جو مکے میں رہتے تھے، نبی کے ساتھ رہتے تھے، نبی کے خاندان والے، ان کو ہدایت نہ ملی، مگر فارس کے رہنے والے سلمان کو مل گئی رضی اللہ عنہ، روم کے رہنے والے سہیب کو مل گئی رضی اللہ عنہ، حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے بلال کو مل گئی رضی اللہ عنہ۔ ہدایت کتنی بڑی چیز ہے، اللہ دیکھتا ہے طلب کتنی ہے، تڑپ کتنی ہے۔ طلب اگر صادق ہو، تڑپ اگر سچی ہو، جس کے دل میں جیسی تڑپ اور جتنی طلب صادق ہوتی ہے، رب العالمین ہدایت کے دروازے ویسے ہی کھولتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کی قسم، اگر آپ کو حق اور ہدایت کی نعمت مل گئی ہے، دنیا کی 1000 نعمتوں سے محرومی ہو، مجھے بھی اور آپ کو اللہ سے شکوہ کرنے کا کوئی حق نہیں، ہمیشہ شکر گزار ہونا چاہیے۔ حق کی نعمت ملی ہوئی ہے، ہدایت کی نعمت ملی ہوئی ہے، غربت ہے، پروردگار شکر ہے، غریبی کی دھوپ ہے صحیح مگر ہدایت کی نعمت ہے، بیماری ہے صحیح مگر ہدایت کی نعمت ہے، گمنامی ہے صحیح ہدایت کی نعمت ہے۔ جس کو حق اور ہدایت کی نعمت مل گئی، اس کی پوری زندگی جذبہ شکر گزاری میں گزر جائے۔ اور قرآن مجید ایک بات یہ بھی کہتا ہے کہ ہدایت اگر آپ کو مل چکی ہے، ہمیں مل چکی ہے، سچائی کو ہم اپنا چکے ہیں، تو قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کے بھی درجات ہوتے ہیں، ہدایت کے بھی مراتب ہوتے ہیں، ہدایت کے بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں۔ اگر تم حق اور سچائی کو اپنا چکے ہو تو اب تمہاری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات پہ پہنچو۔
ہدایت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب پہ پہنچو. کیسے؟ قرآن نے کہا والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. والذین اہتدوا زادہم ہدی وآتاہم تقواہم. جو اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں اللہ دن بدن ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. اللہ جو اللہ کے ہدایت یافتہ بندے ہیں اللہ دن بدن ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے. کیا مطلب؟ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری دینداری کا معیار بڑھنا چاہیے. ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری نمازوں کی صورتحال بہتر سے بہتر ہونی چاہیے. پہلے ہم شاید صرف فرائض کے پابند رہے، فرض نمازوں کے پابند رہے. اب ہماری زندگی میں سنتوں کی پابندی آنی چاہیے. سنتوں کے ساتھ اگر ہم فرائض کے ساتھ سنتوں کے پابند ہو چکے ہیں اب ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ سنتیں جو غیر مؤکدہ ہیں ان کی بھی پابندی کریں. عصر سے پہلے پیارے نبی نے فرمایا رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر اربع. اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنتیں پڑھ لے. مؤکدہ تو نہیں، غیر مؤکدہ. آپ نے کہا صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت پڑھ لو، مغرب کی فرض نماز سے پہلے بھی 2 رکعت نماز پڑھ لو. تیسری مرتبہ کہا ہاں کمپلسری تو نہیں ہے، جو چاہے وہ پڑھے. فرائض کی پابندی، فرائض کے بعد سنت مؤکدہ کی پابندی، سنت مؤکدہ کے بعد یہ جو غیر مؤکدہ ان کی پابندی، نوافل کی پابندی. ہم صرف پہلے سال میں واجبی زکوٰۃ دیتے رہے ہو، زندگی جیسے گزرتی ہے ہمارے خرچ اور انفاق کا معیار بہتر ہونا چاہیے. نفلی صدقات کی بھی ہمیں توفیق ہو. واجبی زکوٰۃ جہاں ہم نکالتے ہیں نفلی صدقات بھی ہم دیا کریں. رمضان کے روزوں کے اگر ہم پابند ہیں الحمدللہ، رمضان کے 30 روزے ہم نے رکھے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے کہ نفل روزوں کی عادت ہمارے اندر آئے. جمعرات اور پیر کا روزہ، نبی کی زندگی کا کوئی پیر کوئی جمعرات روزے کے بغیر نہیں جاتا تھا. تو کہنا یہ ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے کئی درجات ہیں، کہ جس کے کئی مراتب ہیں. تو اگر ہم ہدایت یافتہ ہے جستجو اس بات کی ہونی چاہیے کہ پروردگار ہماری ہدایت میں اور اضافہ فرما دے. حق کو اپنانے میں، حق پر عمل کرنے میں، ہمارے جذبہ عمل میں اور اضافہ فرما دے. اور یاد رہے میرے بھائیو کہ اس سلسلے میں سب سے بڑی چیز جو ہے ہدایت کو اپنانے میں، ہدایت پر عمل کرنے میں اور سچائی پر ثابت قدم رہنے میں یہ رب العالمین کی توفیق. اللہ سے توفیق مانگنا نہ بھولو، اللہ سے مدد طلب کرنا نہ بھولو. پیارے نبی نے ہمیں بہت ساری دعائیں محض اس لیے سکھائی ہیں حق اور ہدایت اور سچائی پر ثابت قدمی کے حوالے سے. چنانچہ پیارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. پروردگارا جو چیز حق ہے ہماری نظروں میں اسے حق دکھا اور اسے اپنانے کی توفیق دے. جو چیز باطل ہے اسے ہماری نظروں میں باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق دے. ایک اور دعا سے فرما دے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تجھ سے تقوی کی توفیق مانگتا ہوں. ہدایت پہ رہ کے ہدایت کی دعا، جیسے کہ ہم نے کہا ہدایت ایک ایسی چیز ہے جس کے درجات ہیں، مراتب ہیں، کیٹیگریز ہیں. تو ہدایت مل چکی ہے تو اس کے بلند درجات کی تمنا کرو، آرزو کرو، دعا کرو اللہم انی اسألک الہدی والتقی. اے اللہ میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں، تقوی کا سوال کرتا ہوں. تقوی والی زندگی عطا فرما، ہدایت والی زندگی عطا فرما. اور قرآن مجید نے اصحاب کہف کی خوبصورت دعا، چھوٹی سی دعا نقل کی اصحاب کہف کی، بڑی پیاری دعا ہے. وہ دعا بھی ہماری دعاؤں کا جز اور حصہ بننا چاہیے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اصحاب کہف غار والے وہ نوجوان جو حکومت وقت کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے عقیدے کی حفاظت کے لیے، تو انہوں نے دعا کی پروردگارا ہم پہ تیری رحمت کی بارش برسا وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا. اور پروردگارا ہمیں رشد عطا کر. یہ رشد کیا چیز ہے؟ رشد حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل میں فرق، دوست اور دشمن میں فرق، رحمت اور زحمت میں فرق، سچائی اور جھوٹ میں فرق، امانت اور خیانت میں فرق،
یہ رشد بہت بڑی چیز ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. پروردگار اپنی جانب سے خاص رحمت ہمیں عطا فرما اور ہماری زندگی میں ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرما. جس مشن کے لیے ہم اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس مشن کی حقیقی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرما. یہ جو رشد ہے بہت بڑی چیز ہے, جو حق کی سمجھ ہے, ہدایت کی سمجھ ہے, ہدایت کی طلب اور ہدایت کی تڑپ ہے. تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ سے توفیق مانگنا نہ بھولیے. اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی ہدایت کے راستے پہ چل نہیں سکتا ہے, اور اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی گمراہی سے بچ نہیں سکتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم. اور اے پیغمبر ہم نے کتاب اتاری ہے آپ کے پاس. کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو ظلمتوں سے, تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں. باذن ربہم, ان کے رب کی توفیق سے, ان کے رب کی توفیق سے. ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ توفیق دے, اور رب کسے توفیق دیتا ہے؟ جس کے دل میں طلب ہو, تڑپ ہو, جستجو ہو. رب العالمین کی توفیق اسی کی شامل حال ہوتی ہے. اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو, آپ سب کو زندگی میں تاہم حیات, زندگی کی آخری سانس تک حق, ہدایت اور سچائی کی اس نعمت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ ہماری زندگی کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو, اور ہر آنے والے دن ہم اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ بندوں کی فہرست میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.